نے جو ہے وہ ٹورسٹ ان کو نشانہ بنایا اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے 2 مقاصد حاصل کیے. ایک تو انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کو اس پہ الزام لگا کر پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کی, ناکام کوشش کی, اور دوسری طرف انہوں نے کشمیری عوام کا بہت بڑا نقصان کیا کہ کشمیر جس کو جنت نظیر کہتے ہیں, جہاں پر دنیا جہان کا ٹورسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, وہاں پر کشمیری یقیناً جن کو پہلے ہی جو ہے وہ مختلف فضول سیکشنز لگا کر, مختلف کرفیو لگا کر, ان کے انٹرنیٹ بند کر کے ان کو پہلے سیج میں رکھا گیا ہے, ان کے کاروبار بھی تباہ کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی گئی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ کے 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے اس واقعے کی FIR ہو جاتی ہے, اور اس واقعے سے پولیس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ کئی کلومیٹر پہ محیط ہے. تو یہ اگر جیٹ طیارہ بھی ہو تو اس کے اوپر جا کر بھی 10 منٹ کے اندر FIR نہیں ہو سکتی. اور پھر FIR کے جو اس سے پہلے انڈیا کے اندر 4 سے 5 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جس کو وہ بہت مان کرتے ہیں. ان تمام ایجنسیاں جو ہے ان کے ہوتے ہوئے 7 لاکھ فوج جس کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کشمیری عوام کو اپنے جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہے, ان کی زندگی حرام کر کے رکھنی ہے, ان کے جوان بچوں کو مارنا ہے, ان کی عورتوں کی عصمت دری کرنی ہے, وہ کہاں تھے؟ اور یہ تمام جو 4-5 ایجنسیاں ہیں ان کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ کہیں پر بھی آپ کو اس وقت نہ میڈیا میں, نہ انٹرنیشنل میڈیا میں, نہ ان کے اپنے میڈیا میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, بیکاز کوئی تحقیقات ہوئی نہیں, اور اگر کوئی ہو رہی ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. لیکن الزام جو ہے وہ سب سے پہلے حکومت پاکستان پر لگا دیا جو ان کا پرانا وتیرہ ہے. اور جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو جو سابق فوجی افسران ہیں, را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, بھارتی میڈیا ہے, انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم شروع کر دی. اور ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ کل انہوں نے حکومت پاکستان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دیا. بھائی اتنا خوف ہے حقیقت سے, اور چلے وہ ہمیں دھمکیاں دیں, چلے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے. تو یہ جو FIR ہے اس کے اندر بیرونی آقا اور سرحد پار کے جو ہے وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. میرا سوال پھر یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کہاں ہوئی ہیں؟ یہ بیرونی آقا یا جو یہ سرحد پار سے جن کی بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی تو ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کے ثبوت ہے اور وہ ہم ہر جگہ پر جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا, ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ مہم جوئی نہیں کی. حالانکہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ جذبہ شہادت لے کر وردی پہنتے ہیں. ہمارے فوجی جوانوں کو جو ہے وہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی, ہمیں کھانا نہیں دیتے, اس بات پہ بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں بھارتی جو فوج کے لوگ ہیں. ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کسی تنخواہ کے لیے فوج میں نہیں ہیں, وہ جذبہ شہادت کے تحت فوج میں جاتے ہیں. اور ہمارے پاس وہ مائیں اور وہ فیملیز ہیں جن کا ایک بچہ اگر پاکستان کی خاطر جامع شہادت نوش کرے تو وہ دعا کرتی ہے میرا دوسرا بیٹا بھی حاضر ہے. ایسی قوم کو ڈرانے چلے, ایسی قوم کو جو ہے وہ گیدڑ بکیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو پورا پلان ہے یہ پری پلانٹڈ ہے, اور اس کے اوپر جو پہلے جو ہے وہ مودی صاحب باہر ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرامے میں کلائمیکس آتا ہے اور پھر وہ ایک ہیرو کی طرح جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں انڈیا میں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور یہ بھی جو پوری پلاننگ کے اندر جو ابھی مختلف انڈین میڈیا کے اوپر بھی مودی صاحب کی کچھ پرانی, دیکھیے میری ہمت دیکھیے, میرا حوصلہ دیکھیے, ہمارا ضرف دیکھیے کہ میں مودی صاحب کہہ رہی ہوں. ان کی اپنی پرانی تقریریں کچھ مہینوں پہلے کی جو ہے وہ مسلسل کچھ تقاریر ہے جن کے اندر وہ بار بار اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو پانی ہے نا وہ پانی ہم نے روکنا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میں تیاری کر رہا ہوں, ہماری پوری پلاننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہمارا پانی ہے, یہ انڈیا کا پانی ہے, میں انڈیا کے کو پانی جو ہے وہ واپس لا کے دوں گا. اور اس کو جو ہے اس واقعے کو فالس فلیگ یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر وہ اپنے بھارتی شہری خود جو ہے بیچارے ان کو جو ہے وہ گولیاں مارنے کے بعد جو سب سے بڑا اعلان اپنی طرف سے انہوں نے کیا وہ سندھ طاس معاہدہ ہے, جس کو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ
मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। पूरी ऑपोजिशन, पूरी किसी के साथ कोई कंसल्टेशन कहीं पर नहीं की गई। और यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी बुलाते हैं, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड भी रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सियासी मुखालफत कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। और ये कई दफ़ा साबित किया है पाकिस्तान की गरीब और आवाम ने कि जब पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखता है तो फिर हमें कुछ याद नहीं रहता सिवाय एक लफ्ज़ के, और वो है पाकिस्तान। और उसकी सलामती के ऊपर कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जब ये राहुल गांधी को और उनको ब्रीफिंग देने के लिए अल्लाह अल्लाह करके बुला ही लेते हैं तो मोदी साहब नहीं बैठते, वो चले जाते हैं जलसा करने के लिए, क्योंकि उनको जलसा करके उसके अंदर जो है वो तकरीर फरमानी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर ये सिंध ताश का मायदा जो है, ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं कि उसके चाय की भी पकौड़े भी थे साथ, हो कहते हैं पकौड़े बहुत अच्छी बनाती थी। तो वो जो है वो चाय का ठेला तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और ना ये पानी कोई शॉपर में पूरा आने वाला पानी है कि मोदी साहब जो है वो शॉपर में पानी डालेंगे, लपेटेंगे और घर ले जाएंगे, ऐसा है नहीं। ये सिंध ताश मुआहिदा ये वैसी ही एक गीदड़ बग्गी है जो मोदी और उसकी जमात, और मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि ये गुजरात का बुचर कहते हैं इसको, कसाई कहते हैं गुजरात का। और जब जब इसका दौरे हुकूमत आया है, पाकिस्तान इंडिया के सिर्फ हालात ख़राब नहीं होते, दुनिया में हालात ख़राब होते हैं। अभी जो कनाडा के अंदर जिस तरह से जो सिख रहनुमा हैं उनको उनके खिलाफ कत्ल की साजिशें होना, उनको जो है वो मारने के लिए जो है वो प्लानिंग करना, ये सब उसके एजेंडे का हिस्सा है।